صبر والے۔ تکلیف میں صبر کرنا محال لگ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی صبر کرنے والوں کو چہرے پر نفرت نہیں ہوتی، بس ایک طویل خاموشی ہوتی ہے۔ سارے خسارے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی سوتا ہوں کپ کپا سا جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ سکون کی منزل۔ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہے۔ امتی امتی، ہائے و نفسا نفسی کے عالم میں یا رب امتی یا رب امتی کا عالم کیا ہوگا۔ حقیقی سجدہ۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جاؤ، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ من پسند راستے۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں میں تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ صبر۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی، ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ کرم کی برسات۔ کیا پتہ یہ تکلیف آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ اللہ کی رضا۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ منتشر کی کہانی۔ کہیں سجدہ کہیں شکوہ کی روانی ہوتی ہے، محبت تو خدا تک پہنچنے کی منتشر کہانی ہوتی ہے۔ غم نہ کرو۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پاک تنہائی۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے دوست۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ معجزے کا ملنا۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ کن فیکون۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل، تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ معجزے۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر معجزے دیکھتے ہیں۔ اچھے گمان۔ سنو، بند دروازہ دیکھ کر گھبرایا نہیں کرتے، اللہ سے اچھے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے معجزے۔ تم اس پر توکل کرو، وہ بدلے میں تمہیں رحمت دے گا، راحتیں دے گا، معجزے دے گا۔ خوبصورت گمان۔ سنو، تمہارا اور تمہارے رب کا خوبصورت رشتہ بس چند خوبصورت گمان کی دوری پر ہے۔ اللہ کا ساتھ۔ یہ دل اب لوگوں کا نہیں، بس اپنے رب کا ساتھ چاہتا ہے۔ اللہ کی یاری۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس کی ذات سے، فقط رحم و کرم کی اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ یقین کے راستے۔ اللہ پہ یقین تو ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سنو، تم اپنی سب امیدیں اپنے رب سے ہی لگانا، وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہے۔ امید۔ سنو، کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ یقین رکھو، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جس نے دو جہاں کو سمیٹ رکھا ہے۔ صبر۔ اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا۔ یقین۔ سنو، بے بس ہو، یہ بے بسی تو تمہاری یقین کا امتحان ہے۔ اچھائی کا صلہ اس لیے بھی نہیں ملتا کیونکہ اچھائی کا صلہ تو مالک ہی دے سکتا ہے، بے انتہا اجر کی صورت میں۔ معجزے پہ یقین۔ اسباب دکھائی نہ بھی دے تب بھی یقین رکھنا، تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ دعا میں خیر۔ مالک سے عافیت والی، رحمت والی، خیر والی، سکون والی دعا مانگا کرے اپنے لیے۔ معجزوں کا آغاز۔ سنو، اس کی رحمت تو ڈھانپ لیتی ہے صبر والوں کو، اور پھر معجزوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ مالک تو بے نیاز ہے، ہر چیز سے اور قادر ہے ہر چیز پہ، بے شک وہ آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ ہی کرے گا۔ سنو، وہ جو تمہاری ہر سانس کا مالک ہے، تمہاری زندگی میں موجود ہر ذریعے سے واقف ہے، اس پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کی ضمانت۔ صبر والوں کے لیے اللہ کے ساتھ کی پکی پکی ضمانت ہے اور بڑے بڑے اجر ہیں۔
اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کی ماننے سے زندگیوں میں سکون اور رحمتیں اترا کرتی ہیں، معجزے ہوا کرتے ہیں۔ سنو، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پہ یقین کریں گے، تبھی تو معجزے دیکھیں گے۔ معجزوں تک، اور پھر جو اپنی آزمائشوں پر شدید صبر کرتے ہیں، مالک بھی اس کے صبر کو معجزوں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ صبر کا دامن، سنو، تم ہمت نہ ہارنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، مالک کی مدد اب بہت قریب ہے۔ توکل کا ارادہ، تم توکل تو کرو اس پہ، پھر دیکھو تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، بے شمار معجزے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا، میری بات مانو، میں تمہارے سب کام سنوار دوں گا، تو پھر وہ واقعی سنوار دیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، سب کچھ تھام لیتا ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو اپنے ہر کام کو پورا کر دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو بس تم بھی اسی پہ بھروسہ رکھنا۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ دنیا کی بہترین مصروفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تہجد کی دعا، تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ فجر نماز پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ مرد سے شادی کے لیے پردہ قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ پردے کے لیے ایسے مردوں کو قربان کیا جاتا ہے جو آپ کو پردے کے ساتھ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے، تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا ارادہ کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خوشی میں اپنے سارے رنج بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے پیارے اور حسین رب کا دیدار کریں گے۔ اسلام میں پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ ذاتی انتخاب نہیں ہے کہ دل کیا تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نماز اثر، لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ دو کام ہیں کہ جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ تعلق محبت کا ہونا چاہیے، روٹین کا نہیں، لہٰذا عبادت کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ کے تعلق، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس کے رب سے خود کو دور جانے نہ دیں۔ تہجد کا سجدہ تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں جانتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے تھاما، جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا۔ دین سے غافل، یاد رکھیں مسلمان کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی ناراضگی کی فکر انہیں کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ نماز کی توفیق، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ نماز محبت، نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ اللہ راضی، آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ صبر کر لو، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی
घुटنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تمہارے لیے کن فرما۔ اللہ کو بتایا کرو، اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔